بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم نے جماعت ناہم کے فیڈرل بورڈ کے اردو کے پیپر کی مکمل تیاری کرنے کے لیے فیڈرل بورڈ کا جو بالکل لیٹسٹ ماڈل پیپر آیا ہے اس کے نیو پیٹرن پر ہم نے ٹیسٹ سیریز تیار کی ہے، اور اس میں بہت سارے ٹیسٹ ہیں جو کہ مکمل پیپر کے پیٹرن پر ہیں، یعنی 75 نمبر کے یہ ٹیسٹ تیار ہوئے ہیں۔ حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم سب جو ہے فیڈرل بورڈ کے پیپر پیٹرن کے مطابق ہیں۔ تو اس سلسلے کے پہلے 5 پیپر ہم مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم پیپر یا ٹیسٹ جو کہہ لیں آپ، ٹیسٹ نمبر 6 پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بھی حصہ اول اور حصہ دوم پہ جو ہے وہ کلر پرسوں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس ٹیسٹ نمبر 6 کا حصہ سوم ہے، اور حصہ سوم جو ہے وہ کل 26 نمبر کا ہوتا ہے، اور حصہ سوم میں آخری تمام سوال جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے میں ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں، حصہ اول جو ہے وہ سوال نمبر 1 پر مبنی ہوتا ہے، جس میں کثیر الانتخابی سوال جواب ہوتے ہیں، اور حصہ دوم جو ہے وہ سوال نمبر 2 پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر سوال نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے حصہ سوم، اور اس میں سوال نمبر 3، 4، 5، 6 اور 7 تمام سوال موجود ہوتے ہیں، اور فیڈرل بورڈ کا پیپر بھی اسی طرح 7 سوالات پر مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم کیونکہ ٹیسٹ نمبر 6 کا حصہ سوم پڑھ رہے ہیں، تو یہاں سب سے پہلے ہم سوال نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کریں۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اور یہ اقتباس کی تشریح ہوتی ہے۔ 2 اقتباسات یعنی 2 پیراگراف آپ کو دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو دونوں کے درمیان آپ کو آپشن مل رہا ہوتا ہے، یعنی آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، انتخاب کا حق ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ دونوں پیراگرافوں میں سے یعنی اقتباسات کہہ لیں، عبارتیں کہہ لیں، ان میں سے جو آپ کو زیادہ آسان لگتا ہے تو اس کی پھر آپ نے تشریح جو ہے وہ صحیح تفصیلی تشریح کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو اس سوال کے جواب کے لیے ای شیٹ میں 2 صفحات دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بہت اچھے سے سب سے پہلے کٹ نپ مارکر سے اقتباس یا پیراگراف کی ہیڈنگ دے کر پھر آپ نے پہلے 2-3 الفاظ اور اس کے بعد ڈاٹڈ فارم میں بناتے ہوئے آخری 2-3 الفاظ لکھ دینے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے پیراگراف کو آپ نے ڈاٹڈ فارم میں لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس میں حوالہ متن، کوئی سیاق و سباق وغیرہ فیڈرل بورڈ کے پیپر میں کویسچن میں ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سمپل جو کویسچن ہے اسی طرح سے آپ کے فیڈرل بورڈ میں بھی آتا ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کریں۔ تو پھر آپ نے پہلے دونوں پیراگراف کی جو ہے وہ ایک ریڈنگ لے کر اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کون سا آپ کو زیادہ اچھی طرح سے آتا ہے، کس کے تمام الفاظ کے معنی بھی آپ کو اچھی طرح آتے ہیں، اور تمام مفہوم، مرکزی خیال، ہر طرح سے آپ کے ذہن میں جو پیراگراف کلیئر ہو جاتا ہے، اور پورے سبق کی کہانی، پورے سبق کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو آپ اس کا بھی بیچ میں حوالہ ڈالتے ہوئے تفصیلی تشریح آپ جو ہے وہ کرتے ہو، اور زیادہ آپ کی تشریح جو ہے وہ دیے گئے پیراگراف کے گردی گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال آگے پھر اس کے بعد سوال نمبر 4 آتا ہے۔ حصہ سوم میں سوال نمبر 4 جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک نظمیہ جز کی آسان لفظوں میں تشریح کریں۔ یہ تشریح نظمیہ جز کی بھی 5 نمبر کی ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو جتنی آپ کی درسی کتاب میں نظمیں اور غزلیں ہیں ان تمام نظموں غزلوں کو جو ہے وہ ملا کر ان میں سے آپ کو 2 بند دیے جاتے ہیں، اور ان دونوں نظمیہ جز یا بندوں میں سے کسی ایک کی جو آپ کو زیادہ آسان لگتا ہے، جس پہ آپ زیادہ اچھے سے تفصیلی تشریح کر سکتے ہو، تو پھر وہ آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کٹ نپ مارکر سے آپ نے پہلے ہیڈنگ دینی ہوتی ہے بند، اور بند کے لیے پھر آپ نے بیچ میں ڈاٹڈ فارم میں جو ہے وہ پورے بند کو لکھنا ہوتا ہے۔ کیسے کہ پہلے مصرے کے 2-3 الفاظ لکھ کے پھر آپ نے ڈاٹڈ فارم میں بناتے ہوئے بند کا جو آخری شعر ہوگا
میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ نظمیہ جز میں 3 اشعار پر مبنی بند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نہ دیکھیے گا 2 کا یہ ہم نے کیا بنایا ہے، لیکن آپ نے 3 اشعار پر مبنی جو آپ کو بند ملتے ہیں اس میں فیڈرل بورڈ کے پیپر میں، تو آپ نے اسی طرح تینوں بندوں کے جو تینوں اشعار کے جو 6 مصرے ہیں، تو ہر مصرے کی الگ الگ سے ذہن میں تشریح لانی ہے، تمام الفاظ کے معنی کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، تمام اشعار کے الگ الگ سے مفہوم کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ مفاہیم ضرور یاد کیا کریں، تو اس کے مطابق آپ نے تفصیلی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو تیسرا پھر شعر ہوگا اس کے بھی آخری 2-3 الفاظ جو ہوں گے وہ آخر میں ڈاٹس کے بعد آخر میں آپ نے لکھ دینا ہے، تو یہ ایک ہی لائن میں آپ کا ہو جائے گا۔ بند کی ہیڈنگ کے بعد آپ نے بلو پوائنٹر استعمال کریں، پین استعمال کریں، جو بھی آپ نے کرنا ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے وہ اندر لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کی دوسری جو ہیڈنگ ہوگی، آپ نے کٹ مارکر سے دوسری ہیڈنگ دینی ہے مفہوم کی، تو آپ نے جو ہے وہ مفہوم لازمی لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس بند کی بھی آپ تشریح کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے جو 3 اشعار ہیں ان تینوں کے تینوں اشعار کی جو ہے وہ آپ نے ہیڈنگ مفہوم میں اچھے سے اس کا مفہوم تحریر کرنا ہوگا، اور پھر آخر میں آپ نے کٹ نب مارکر سے ہیڈنگ دینی ہوگی تشریح کی، اور تشریح کے آگے آپ نے تفصیلیہ کی علامت لگا کے پھر صحیح سے تفصیلی تشریح کرنی ہوگی، اور اس تفصیلی تشریح میں آپ نے جو ہے وہ مماثل اشعار یعنی کہ متعلقہ حوالہ جاتی اشعار جو ہے وہ تشریح میں ضرور لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی حکایات، کوئی حوالہ جات اور بھی جو آپ کے ذہن میں آئے تو وہ بھی آپ ضرور لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 5۔ حصہ سوم کا سوال نمبر 5 جو ہے وہ غزلیہ جز سے متعلق ہوتا ہے، اور غزلیہ جز کی تشریح بھی 5 نمبر کی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اسی طریقہ کار کے مطابق آپ نے پہلے اس میں جو ہے آپ کو 2 اشعار پر مبنی بند ملتے ہیں غزلیہ جز میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ غزلیہ جز کو آپ نے بند کی صورت میں تشریح نہیں کرنی، بلکہ آپ نے الگ الگ شعر کی صورت میں تشریح کرنی ہے۔ اس کے لیے بہت آسان ہے آپ کے لیے کہ 2 صفحات جو آپ کو گیون ہوتے ہیں تشریح کے لیے، اس میں پہلے صفحے پر آپ نے پہلے شعر کو ہیڈنگ دے دیجیے گا شعر کی، اور اس کے ہیڈنگ آپ نے کٹ نب مارکر سے شعر کی دینی ہے۔ آگے آپ نے جو ہے وہ رابطہ کی علامت لگا کے پھر اس میں جو پہلا شعر ہوگا اس کے پہلے 2 لفظ، پھر ڈاٹس، پھر اس کے بعد آخری 2 لفظ جو ہے وہ لکھ دینے ہیں۔ یہ ایک ہی لائن میں ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ ہیڈنگ دیں گے مفہوم کی، اس کے آگے بھی آپ نے رابطہ کی علامت لگانی ہوتی ہے، اور پھر آپ نے مفہوم لکھنا ہے اسی ایک ہی شعر کا جو آپ نے پہلے پیج پر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دے کے اس کے آگے تفصیلیہ کی علامت لگاتے ہوئے تفصیلی تشریح ایک ہی پیج پر، 2 پیجز ہیں نا آپ کے پاس تشریح کے لیے، تو ایک پیج پر ایک شعر کی تشریح آ جائے گی، اور اس تشریح کے اندر آپ نے مماثل اشعار یعنی متعلقہ حوالہ جاتی اشعار ضرور لکھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو اگلا پیج ہوگا آپ کے پاس ای شیٹ پر، تو اس پر آپ نے غزل کے دوسرے شعر کی اسی طرح سے ہی تشریح کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ بہت اچھے سے سوچ سمجھ کے بہت اچھے مماثل اشعار کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے تفصیلی تشریح کرنی ہے۔ اب آ گیا ہمارے پاس سوال نمبر 6۔ حصہ سوم میں سوال نمبر 6 جو ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس 2 عنوانات پر آپ کے پاس 2 سوال ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کے پاس چوائس کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انتخاب کا حق ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگ رہا ہو وہ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر جیسے کہ ایک آپ بیتی ہے، ایک جوتے کی آپ بیتی لکھیں یا ایک تاریخی سفر کی رودات تحریر کریں۔ یہ بھی آپ کو میرے چینل پر ابیتیوں کی پلے لسٹ میں مل جائے گی، جوتے کی ابیتی بھی، اور ایک تاریخی سفر کی رودات بھی آپ کو روداتوں سے متعلق جو پلے لسٹ ہے اس میں مل جائے گی۔ تو آپ بہت اچھی طرح سے تیار کریے گا، اور یہ آپ کا 6 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم حصہ سوم کے آخری سوال نمبر 7 کی طرف۔ تو سوال نمبر 7 میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے۔ یہ سوال نمبر 7 یا تو کوئی مکالمہ آئے گا، جیسے کہ یہاں پہ مکالمہ دیا گیا ہے گاہک اور دکاندار کے درمیان مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ۔ یہ بھی آپ کو میرے چینل پر مکالموں کی جو پلے لسٹ ہے اس میں مل جائے گا۔ یہ مہنگائی پر 2 طرح کے مکالمے آتے ہیں، ایک آتا ہے گاہک اور دکاندار کے درمیان مکالمہ، تو یہ میں نے ایک ہی ویڈیو میں یہ والا مکالمہ بھی کروایا ہے آپ کو، اور کبھی کبھار آتا ہے کہ 2 طالب علموں کے یا 2 ہم جماعت کے درمیان
مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ. تو ہم جماعت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے کورس کی اپنے سلیبس کی جو ہے وہ درسی کتابیں لینے گئے ہیں، یا کوئی بھی جو ہے وہ کی بک یا رہنمائی والی کوئی بھی بک نوٹس والی کوئی بھی بک جو ہے وہ لینے گئے ہیں تو وہ بہت مہنگی لگ رہی ہے، یا اپنا پورا کورس لینے گئے ہیں تو مہنگا لگ رہا ہے، تو اس کے متعلق ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی میں نے آپ کو ایک ہی ویڈیو میں یہ والی بھی کروائی ہے اور 2 ہم جماعت کے درمیان مہنگائی کے موضوع پر بھی کروایا ہے میں نے. تو مکالمے وہاں سے بہت اچھی طرح بھی میں نے آپ کو چند دن پہلے ہی کروائے ہیں، تو بہت اچھی طرح سے وہاں سے پڑھ لیجیے گا دونوں. یہاں یہ جو آیا ہوا یہ بھی اس میں موجود ہے. تو یہ دیکھا ایک ہی سوال ہے اور اسی کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. یہ 5 نمبر کا ہے، اور اگر مکالمہ نہ آیا تو پھر اس کی جگہ پر ای میل آئے گی کسی بھی عنوان پہ، تو آپ نے ای میل کرنی ہوگی. ای میل رسمی بھی آ سکتی ہے اور غیر رسمی بھی آ سکتی ہے، تو وہ بھی میں نے آپ کو کافی کروائی ہوئی ہیں، تو وہ بھی آپ وہاں سے پڑھ لیجئے گا. ان کا فیڈرل بورڈ کا جو ہے وہ ان کی ایپ پر ایک جو ہے وہ پیٹرن آیا ہے، اس پر بھی میں انشاءاللہ آپ کو اپنے پاس نوٹس بنا لوں تو کل یا پرسوں میں انہی 1-2 دن میں آپ کو پھر وہ نئے پیٹرن پر کروا دیتی ہوں، ایک رسمی اور ایک غیر رسمی. میں نے اپنی جو ہے کلاسز میں بھی اسکول میں کروا دی ہیں، تو اب آپ کو بھی انشاءاللہ کروا دوں گی. اور تیسرا جو ٹاپک ہے وہ کالم ہے، تو یعنی کہ یا تو مکالمہ اس سوال میں آتا ہے، سوال نمبر 7 میں، یا ای میل آتی ہے، اور یا پھر کالم آتا ہے. کوئی ایک آتا ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی، کوئی انتخاب کا حق نہیں ہوتا، بس ایک ہی آئے گا اور آپ نے وہی اٹیمپٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ 5 نمبر کا سوال ہوگا. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. بہت اچھی طرح سے پورے پیپر کو سالو کیجیے گا اپنی جگہ پر، اچھی طرح سے اس کو پڑھنے کی اور مکمل طور پر اس کو ریٹن فارم میں اگر سالو کرنے کی مشق کریں تو بہت اچھی بات ہے. اس طرح آپ کو اپنی رائٹنگ سپیڈ کا بھی، آپ کو ود ان ٹائم اپنا پیپر مکمل کرنے کا بھی اندازہ ہوگا کہ اس میں مزید آپ کو کتنی بہتری لانی ہے. تو ہر پہلو سے ضرور دیکھا کریں. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.